الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومعيننا وغوثنا وغياثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے تمام عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور تمام میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم بلکہ فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اپنے محبوب کے محبوبوں کا دن منانے کا یہ شرف عطا کیا ہے، اور یہ مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی یہ بات ہے کہ ہم 3 بزرگ ہستیوں کا یہ دن منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، میر میراں، پیر پیراں، پیران پیر دستگیر سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اور اس کے ساتھ ہی سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سلسلہ ابو العلیہ کی مشہور روحانی شخصیت اور حضرت خواجہ قمر الدین شاہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے پاکستان میں بانی حضرت خواجہ محبوب الاولیاء خواجہ محبوب علی شاہ ابو العلائی فرہادی عزتی قمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 23واں عرس، حضور غوث پاک کا 875واں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا 711واں، اور قبلہ پیر و مرشد و والد گرامی خواجہ محبوب علی شاہ چشتی اویسی و نظامی نقشبندی قادری و سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 23واں عرس مبارک منانے کے لیے آج ہم کئی جگہوں پر جمع ہیں۔ آج مدینہ شریف میں بھی محفل ہے، آج حیدرآباد میں بھی خواتین کی محفل ہے ہمارے شاگرد محمد ریحان ابو العلائی کے گھر پر، اور ماشاءاللہ ٹھٹھا میں جناب محترم شفاعت اللہ خان صاحب کے گھر پر بہت بڑی جو ہے خواتین کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساماروں میں آج مردانہ محفل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہانگ کانگ میں بھی محفل ہے، اور بے شمار جگہوں پر آج حضرت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دنیا بھر میں آج محفلیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل عظیم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور وہی فضل عظیم عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اسی فضل عظیم کی برکت ہے کہ آج ہم سب مختلف جگہوں پر جمع ہیں، اور بالخصوص اس وقت جو ہے دہلی میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر دہلی میں اس وقت عجیب سرور و مستی کا عالم ہے،
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء الحمدللہ دلہا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے فیض سے پورے عوالم کو، تمام عوالم کو، صرف اس دنیا کو نہیں، تمام عوالم کو، 10,000 12,000 عوالم کو اس وقت اپنے فیض سے منور فرما رہے ہیں۔ بزرگان دین کے مختلف مقامات ہیں، وہ کتب، ابدال، اخیار، نجبا، رقبا، نخبا، ابدال، بے شمار ان کے مرتبے ہیں، قلندر، کہ ان تمام مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ محبوبیت کو حاصل ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبوبیت کا مرتبہ صرف بزرگان دین میں 2 بزرگوں کو حاصل ہے، ایک محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اور دوسرے محبوب الہی حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ حضور غوث پاک کی نسبت سے ہم پہلے حیدرآباد میں محفل کر چکے ہیں، بڑی محفل تھی لطیف آباد 8 نمبر میں آستانے پر، اور اس کے بعد ابھی اس جمعے کو بھی پھلیلی فریٹ آباد حیدرآباد میں بڑی محفل تھی۔ آج کی محفل چونکہ آج 18 ربیع الثانی ہے، تو بالخصوص ہماری جو ہے نیت جو ہے وہ حضور خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ کی نسبت سے، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، جو کچھ میں نے تھوڑا سا کچھ کتابوں سے پڑھا اور بزرگوں سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا مقام اور مرتبہ کسی شخص کی مجال ہی نہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی شخصیت کا احاطہ کرے۔ بس تبرکاً تھوڑا سا تعارف کرانے کی غرض سے میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بھی ان کا ایک ہلکا سا ایک تعارف ہو جائے اور آپ کے دل میں مزید ان کی محبت پیدا ہو۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ سفر میں 634 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد بن دانیال غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ ہندوستان کے مشہور شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور شہر ہے یو پی کا بدایون۔ ابھی آپ کی عمر 5 سال ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ اب اس تعلیم و تربیت کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن و حدیث کی وہ تو آپ نے تعلیم فرمائی، لیکن آپ نے باطنی تربیت اور اخلاقی تربیت کیسی فرمائی، اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے والد ماجد شہر کے قاضی تھے، کہ چونکہ بچپن ہی میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اس کے بعد گھر میں ابھی ایسے حالات نہ رہے، غربت کا سامنا کرنا پڑا آپ کی والدہ ماجدہ کو، تو کبھی آپ کے گھر میں کھانا ہوتا اور کبھی آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے محبوب الہی کی، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہے۔ آج ہم پہ ذرا سی تکلیف آتی تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو جب کبھی آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی کہ محمد، آپ کا اسم محمد ہے، نظام الدین آپ کا لقب ہے۔ فرماتے ہیں کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم اللہ کے مہمان، آج ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ تو کچھ عرصہ گزرتا تو پھر آپ دوبارہ پوچھتے اپنی والدہ ماجدہ سے کہ اماں جان ہم پھر کب ہم اللہ کے مہمان بنیں گے؟ جس دن ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں اس دن تو خیر و برکت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس وقت تو ہمیں بھوک و پیاس کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ یہ تربیت تھی آپ کی والدہ ماجدہ کی کہ آپ کو شروع ہی سے اس مجاہدے کے اندر اور اس تربیت میں آپ کو رکھا۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی اس وقت علم کا مرکز تھا، اور آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ علماء سے
آپ نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے مدارس میں آپ زیر تعلیم رہے، اور بالخصوص اس وقت کے سب سے بڑے درویش اور عالم حضرت خواجہ شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 خاص شاگردوں میں آپ شامل ہو گئے، اور آپ نے ان سے فقہ، تفسیر، حدیث، نحو، جتنے بھی علماء کے علوم ہیں تمام کے تمام علوم پر دسترس حاصل کی، تمام علوم پر۔ آپ اپنے زمانے کے جید مفتی بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، ہاں، آپ فقیہ بھی ہیں، ہاں، وہ بے شمار آپ کے جو ہیں شاگرد بھی ہیں۔ آپ کی خانقاہ میں صرف یہ نہیں کہ آپ کی خانقاہ میں بس کوئی دن رات کوئی قوالی چل رہی ہے، ہاں، یا دن رات بس مرید آ رہے جا رہے ہیں، بہت بڑی آپ کی خانقاہ ہے جس میں سینکڑوں کے حساب سے آپ کے شاگرد ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے علماء تیار کیے، ہزاروں کی تعداد میں، اور پورے ہندوستان بھر میں اور ہندوستان سے باہر بھیج کے آپ نے اسلام کا ڈنکا بجایا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک ہلکا سا ایک تعارف ہے۔ جب آپ ظاہری علوم سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ کو اللہ اکبر آپ کے دل میں جو ہے روحانی تربیت کا شوق پیدا ہوا، ہاں، خدا کی معرفت کو جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ تو شروع ہی سے تھا۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ جہاں آپ دہلی میں مقیم تھے، آپ کے پڑوس میں ہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے، جو کہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے برادر حقیقی تھے۔ تو اکثر آپ ان سے آپ کا ذکر سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قواس جو ہے وہ ہندوستان کے طویل سفر سے واپس آیا، تو اس نے آ کر ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم مختلف خانقاہوں میں جا کے آئے ہو، ذرا وہاں کے بزرگوں کا احوال سناؤ۔ یعنی اب یہ آپ کی دلچسپی دیکھیں، ابھی آپ کی جوانی ہے، آپ کی 16-17 سال کی عمر ہے، اور آپ کا لگاؤ دیکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پنجاب میں اور پتہ نہیں کہاں بھی، یہ اس زمانے کے پرانے ہندوستان کی بات ہے، اس وقت تو پاکستان تھا ہی نہیں، تو میں ہندوستان بھر میں مختلف خانقاہوں میں محفل سما میں شریک ہو کے آیا ہوں۔ تو میں نے 2 جو خانقاہیں دیکھی ہیں اس کا جواب نہیں۔ ایک تو میں نے ملتان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں کے احوال آپ نے بتایا کہ وہاں پہ کس طرح سے تعلیم و تربیت ہوتی ہے، کتنے طلباء ہیں، اور کس طرح سے روحانی تربیت آپ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اجودھن میں، یعنی پاک پٹن کا پرانا نام اجودھن ہے، اور اجودھن میں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ دیکھی ہے، جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ذکر کیا تو آپ کے دل میں ایک عجیب تڑپ اور کشش پیدا ہوئی، عجیب کشش پیدا ہوئی، اور آپ نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں ضرور حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کروں گا۔ اور اسی دن سے آپ کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی، تو آپ ہر نماز کے بعد یا فرید یا فرید یا فرید، اب مجھے اس وقت یاد صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، 11 بار یا 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے۔ اب آپ کو غائبانہ ایک اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، غائبانہ محبت پیدا ہو رہی ہے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس حد تک آپ کو محبت پیدا ہو گئی کہ آپ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ان ساتھیوں کو اگر کوئی کام کروانا ہوتا تو وہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو بابا صاحب کی قسم دیتے کہ ہم آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قسم دیتے ہیں، تو اسی وقت ہی آپ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے۔ ابھی یہ غائبانہ، ابھی بیعت بھی نہیں کی ہے، ابھی غائبانہ ایک اپنے بزرگ کی وہ ایک محبت۔ بہرحال پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آخر آپ ایک طویل سفر کے بعد آپ پہنچتے ہیں، پاک پٹن شریف پہنچتے ہیں۔ راستے میں جس قافلے سے آپ کے ساتھ آپ جاتے ہیں، ظاہر اکیلے سفر کرنا تو اتنا ممکن نہیں تھا، کہاں دہلی ہے اور کہاں پہ وہ پنجاب کا، پھر وہ صاحبال سے پھر آگے پھر پاک پٹن شریف، کتنا لمبا سفر ہے، اس زمانے کا سفر، اونٹوں پہ خچروں پہ چلنے والا سفر، کوئی آج کل کی ریل گاڑیاں یا کوئی بسیں یا وہ تو نہیں تھی۔ تو اکثر لوگ قافلوں کی شکل میں کسی نہ کسی قافلے والوں کے ساتھ ہی سفر کرتے تھے، تو آپ بھی ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اب وہ قافلے والے جہاں کہیں پہنچتے، جہاں کہیں پہ پڑاؤ ڈالتے، تو وہ فرماتے کہ یا پیر دستگیر ہماری حفاظت فرمائیو۔ تو آپ نے قافلے کے سربراہ سے پوچھا، جو ان کا کاروان تھا ان کا، اس سے پوچھا
بھئی یہ کون پیر دستگیر ہیں، آپ کس کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ایک ہی تو پیر دستگیر ہیں، اور وہ حضور بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حق فرید یا فرید، بس انہیں کی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری حفاظت فرمائے، اور آپ کے دل میں اور محبت بڑھ گئی۔ اس محبت کے عالم میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ پاک پٹن شریف پہنچتے ہیں، اور راستے میں کئی واقعات پیش آتے ہیں، اب وہ اتنا وقت ہے نہیں کہ پھر وہ بات طویل ہو جائے گی۔ بہرحال آپ جیسے ہی آپ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اپنے پیر و مرشد، شیخ الشیوخ بلکہ شیخ العوالم، تمام عوالم کے شیخ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ورضا عنہ کی خانقاہ شریف میں پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو مرحبا کہتے ہیں اور اپنی خاص شفقت اور محبت سے نوازتے ہیں، اور اپنے سلسلے میں داخل فرما کر اسی وقت ہی اپنے سر مبارک سے اپنا امامہ اتار کر حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، آپ اس بیعت کا کیا عالم ہوگا، غور و فکر کریں۔ اسی وقت کی تمام نعمتیں اور برکتیں آپ نے منتقل فرما دی۔ کیوں؟ اصل میں وہ محبت اور وہ لگاؤ دیکھ رہے تھے، کس محبت سے اور کس پیار سے اور کس ادا سے اور کہاں سے سفر کر کے حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتا وہ میرے پاس آیا، اور آپ نے تقریباً 7 ماہ اور 11 دن آپ نے اپنے پاس رکھا، اور بھرپور طریقے سے آپ نے روحانی، ظاہری و باطنی تربیت فرمائی، بے شمار کتابیں آپ کو تصوف کی پڑھائیں۔ وہ پہلے کے زمانے کی تربیت یہ نہیں تھی آج کی طرح سے، آج کا مرید تو مہینے میں بھی کوئی نہیں آتا، آج کا مرید تو سال کے عرس پہ بھی اپنے پیر کے پاس آنے کا ورا نہیں کرتا۔ اس زمانے کی جو مرید ہوتے تھے وہ سالوں کے سال اپنے شیخ کے ساتھ رہتے تھے، دن رات ان کی خدمت کرتے تھے، دن رات ان سے علم حاصل کرتے تھے، قرآن کا، حدیث کا، تصوف کی بے شمار کتابیں ان سے پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، اس طرح سے ان کی تربیت ہوتی تھی۔ اور پھر اس خانقاہ سے بڑے بڑے، جس طرح سے آج ہمارے عام مدارس سے حافظ اور قاری بن کے نکلتے ہیں، اس زمانے میں ان تمام بزرگوں کی خانقاہوں سے اس طریقے سے حافظ اور قاری تو بنتے تھے، بڑے بڑے شیخ بن کے نکلتے تھے، بڑے بڑے رہبر اور مرشد بن کے نکلتے تھے، اور پھر وہ جا کے دین کو پھیلاتے تھے۔ اس لیے تو آج وہ اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ان کی تربیت ہوتی تھی، کیسا فاقہ کشی کی، زہد کی، بے شمار مجاہدات، مکاشفات، مراقبات، ہر طریقے سے ان کی تربیت کر کے ظاہر اور باطن کی، اس کے بعد پھر ان کو روانہ فرماتے تھے۔ بہرحال حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جو ہے اپنی تمام ولایت اور سجادہ نشینی عطا فرما کر آپ کو جو ہے 7 ماہ اور 11 دن رکھنے کے بعد آپ کو دہلی روانہ فرما دیا، اور فرما دیا کہ نظام الدین، جب حضور غریب نواز خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پاس نہیں تھے، اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا تو میں بھی نہیں تھا، اب جب میرا وصال ہوگا تو تم بھی نہیں ہوگے، اور میں اپنی تمام نعمتیں اور برکتیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ جبہ مبارک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت معراج کی شب آپ کو خلت خاص عطا فرمائی تھی، روحانی خلافت کی، وہ خرقہ خاص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو منتقل کیا، آپ کو عطا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کیا، وہاں سے خواجہ عبد الواحد بن زید کو منتقل ہوا، وہاں سے پھر چلتا خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین چشتی، خواجہ فرید الدین چشتی تک پہنچا، اور وہی خرقہ جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ، وہ آپ کا اپنا پہنا ہوا نہیں، جو آپ نے بھی پہنا، کہ جو وہ چلا رہا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات اور خواجہ حسن بصری سے، وہ خرقہ آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء بوقت وصال آپ نے اپنے داماد اور خلیفہ خواجہ بدر الدین اسحاق کو وصیت فرمائی کہ نظام الدین میرے وصال کے بعد آئے گا تو یہ خرقہ اور یہ عصا اور یہ مسلح جو بھی تبرکات چشتی سلسلے کے بزرگوں کے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے تھے، وہ تمام کے تمام تبرکات آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو کے حوالے فرمائے۔ اور پھر جب آپ جب آپ کو دہلی میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور بابا صاحب کا وصال ہو گیا تو وہاں سے پھر آپ
پاک پٹن شریف پہنچے اور وہاں پہ آ کے آپ نے اپنے پیر و مرشد کے مزار شریف کی تعمیر کی، اور آپ نے جو تبرکات تمام کے تمام تھے وہ تمام کے تمام تبرکات آپ نے وصول فرمائے، اور کچھ عرصے قیام کے بعد پھر آپ جو ہے واپس دہلی تشریف لے گئے۔ ویسے بات مجھے جب بات یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بات ہی بتا دوں کہ وہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بزرگان دین کا کیسا اور کس طرح سے مقام ہے۔ یہ جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت جو مزار شریف ہے، جو حجرہ ہے، یہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعمیر کردہ ہے۔ اور کس طرح سے آپ نے تعمیر فرمایا ہے؟ اس طرح سے تعمیر فرمایا ہے کہ آپ نے جو ہے مزدوروں کو جمع کیا، معماروں کو جمع کیا، اور ایک ایک اینٹ پر ایک ایک قرآن پاک ختم کروایا۔ آپ ایک ایک اینٹ پر قرآن پاک ختم کروا کر آپ نے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی، آپ کی قبر اطہر کی، آپ کے حجرے کی تعمیر فرمائی۔ اور جب یہ تعمیر ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام کے موجود ہیں۔ تو چشتیہ ہر سلسلے کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو چشتیہ سلسلے میں سخاوت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں اعلان کر دوں کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ فرمایا کہ اعلان فرما دیں۔ اللہ! حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے اعلان فرما دیا، جتنے بھی حضرات اس وہاں پہ جمع ہیں، کہ مسلمانوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما صحاب کے اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اس دروازے سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ھذا باب الامن، یہ امن کا دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس دن سے بابا صاحب کا یہ دروازہ بہشتی دروازہ مشہور ہوا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اس کو امن ہے، اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ اس جنتی دروازے کو کس نے بنایا؟ بابا صاحب نے بنایا۔ بابا صاحب کے سجادہ نشین، بابا صاحب کے خاص مرید حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس کی بشارت دی، اور آج تک وہ جنتی دروازہ قائم ہے اور تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ ایک ہلکا سا تعارف تھا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باغ محمدی کی وہ آبیاری کی ہے، آپ کے باغ کی وہ خوشبو پھیلائی ہے کہ جو تا قیامت آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں تمام کی تمام اس خوشبو سے، اس فیض سے فیضیاب ہوں گی۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں بے شمار علماء، حفاظ، قاری اور بے شمار شیوخ، بے شمار بزرگ تیار کر کے ہندوستان بھر کے پورے علاقے میں، پرانا ہندوستان، افغانستان، ایران، قرب و جوار کے تمام علاقوں میں آپ نے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا تاکہ اسلام کا وہ بول بالا کریں، اسلام کو پھیلائیں۔ جو شمع حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جلائی تھی، اسی شمع کو آپ نے جلائے رکھا، اور اس کی روشنی کو جب تک آپ حیات رہے آپ پھیلاتے رہے، اور آج بھی آپ کا فیض جاری وساری ہے، آپ کے سلسلے کی شکل میں، آپ کے خلفاء کی شکل میں آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، اور تا قیامت جاری وساری رہے گا۔ آپ نے اپنے بچپن سے لے کر وصال تک 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، آپ نے 11 بادشاہ ہندوستان کے، اور ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد 7 بادشاہوں سے آپ کا تعلق رہا۔ ان 11 میں سے صرف 3 بادشاہ ایسے تھے جو کہ آپ سے آپ کی دعا کے طلبگار تھے، آپ کے معتقد تھے، باقی تمام کے تمام وقت کے بادشاہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ آپ کا مقام ہی ایسا تھا، تمام دنیا آپ کی طرف کھینچی آتی تھی، اور آپ کا جو لنگر خانہ جو تھا، آپ کے لنگر خانے کا نام تھا نعمت خانہ، یعنی خدا کی نعمت کا گھر، نعمت خانہ۔ آپ کا لنگر خانہ نعمت خانہ ایسا تھا کہ اس میں ہزاروں منوں کے حساب سے جو ہے اس کے اندر غلہ بھرا رہتا ہے، اور غلہ ہی نہیں، اشرفیاں بھری رہتی، سکے بھرے رہتے، جہاں کہیں سے بھی آپ کو کوئی نظر ملتی تھی وہ تمام کی تمام نعمت خانے میں جمع ہوتی تھی۔ آپ اپنے ذات میں سے اس پہ ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں، رات کو میں ایک بہت بڑے بزرگ کی تقریر سن رہا تھا
تو مجھے بھی سن کے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بھی اس بات کا رات کو ہی پتہ چلا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا لنگر خانہ کتنا ہوگا اور کتنے لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہوں گے۔ وہ صرف لنگر کھانا صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین اور آپ کے شاگرد ہوتے تھے اس کے اندر، جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ آپ کے لنگر خانے کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ روزانہ ایک وقت کا، میں نے کیا کہا، ایک وقت میں 700 کلو نمک استعمال ہوتا تھا آپ کے لنگر کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا سینکڑوں منوں کھانا پکتا ہوگا، بھی ایک دن میں کتنا نمک پڑے گا، اندازہ لگائیں اس سے آپ۔ اور ایک من جو 40 کلو کا تھا، 70 کلو نمک ایک وقت میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار نقد پیسے الگ لوگوں میں غربا میں تقسیم کیے جاتے تھے، لیکن آپ اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنے ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے دادا پیر ہیں، آپ اپنے دادا پیر کی مزار شریف کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو آپ بیل گاڑی بھر کے لے گئے، جو بیل گاڑی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی، اور رات سے بھر آپ غربا میں، فقراء میں، بیوہ عورتوں میں تقسیم فرماتے رہے۔ یہ تھے محبوب الہی۔ کبھی آپ کے دن میں کہ سارے دن بیٹھ کے کوئی وہ ایسے بس پیری مریدی کرتے رہتے ہوں گے۔ یہ اصل کردار ہے صوفیہ حضرات کا، مشائخ کا۔ اور ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو بادشاہ وقت جو ہے اس کا خزانہ بھی خالی ہو گیا، اس کے خزانے میں بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت بھی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے خانقاہ سے، آپ کے آستانے سے، آپ کے لنگر خانے سے لوگوں میں نقد اشرفیاں تقسیم کی گئیں۔ یہ آپ کے لنگر کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ قطب الدین مبارک جب وہ بادشاہ بنا خضر خان کو قتل کر کے، تو اس کو بھی بڑی تکلیف تھی آپ سے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ کون شیخ نظام الدین ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اور اکثر بادشاہوں کو یہ تکلیف رہی کہ جب ان کے پاس یہ پیسہ آتا کہاں سے۔ اب اندازہ لگائیں، آپ کی اس میں کرامت بھی ہے، آپ کا اس میں توکل بھی ہے، اور آپ کے اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ تو قطب الدین مبارک نے جو ہے وہ جو بھی اور بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے وزراء آپ کے معتقد ہوتے تھے اس زمانے کے، ہاں، لیکن آپ کبھی بھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے۔ کئی بادشاہوں نے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی، فرمایا کہ نہیں نظام الدین، بلکہ بلایا تو آپ نہیں گئے۔ اپنے خادم خاص، آپ کے خاص خادم کا نام ہے خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنا نائب بنا کر انہی کو بھیج دیتے، تاکہ ایک بادشاہ کا ایک پروٹوکول ہے، دعوت دی تو وہ برقرار ہے، لیکن آپ بادشاہوں کے دربار میں جانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اور کئی بادشاہوں نے آپ کے پاس آنے کی خواہش ظاہر کی، ہم خود آ کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فرماتے کہ نہیں، میں تمہارے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، میری دعا ہر وقت تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ کئی بادشاہوں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے آؤ گے تو میں دوسرے سے باہر میں چلا جاؤں گا۔ یہ آپ کا زہد و تقویٰ کا عالم ہے، یہ آپ کا اللہ پر توکل کا عالم ہے کہ ہمیں کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے منع کر دیا، قطب الدین نے سختی کے ساتھ میں، کہ کوئی بھی وزیر، کوئی بھی عمرا، کوئی بھی جو اس زمانے کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، کوئی بھی نظر جا کے پیش نہیں کرے گا آپ کو۔ تو آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا، خواجہ اقبال کو، جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ نے منع فرما دی ہے کہ کوئی بھی آگے نظر پیش نہ فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ کل سے لنگر کا خرچ دگنا کر دیا جائے، جتنا پک رہا تھا کل سے اس کو دگنا پکایا جائے، اور روپوں کی اور خرچ کی ضرورت ہو تو میرے حجرے میں جا کر بقدر ضرورت بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے اٹھاتے جاؤ۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو بہت ہی شرمندہ ہوا، ہاں، اور آپ سے معافی بھی مانگی، اور آپ کو پھر دعوت دی آپ آنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ وصف نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کے دربار میں جا کے میں حاضری دوں، میں سب کے لیے، پوری امت محمدی کے لیے اور بادشاہ وقت کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں۔ تو یہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور باوفید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک، تو اس وقت جو بادشاہ تھا، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون تھا، واللہ غلط نام بھی نہیں لینا چاہیے،
اس نے تمام لوگوں کو منع ہی نہیں کر دیا بلکہ تمام دکانداروں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی محبوب الہی کا کوئی بھی مرید آئے تو اس کو لنگر کے لیے کوئی بھی چیز نہ دی جائے. تمام آس پاس کی تمام دکانوں کو منع فرما دی. آپ نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ عرس کی تیاری کرو اور تمام لوگوں کو دعوت دو، اور جب تمام لوگ جمع ہو جائیں تو اس کے بعد دریا کے کنارے پہ چلے جانا، وہاں سے خود خدا بندوبست کرے گا. جب خواجہ اقبال دریا کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ بے شمار کشتیاں کھڑی ہوئی، انواع و اقسام کے کھانے لے کر، اور صرف دیگیں لے کر نہیں کھڑی ہوئی ہیں بلکہ دسترخوانوں پہ سجا کر، بڑے بڑے تھالوں میں سجا کر کھانے لگے کھڑے ہوئے لوگ، غائبانہ طریقے سے اللہ کی طرف سے، اور وہ کھانا لا کر لوگوں میں تقسیم کیا گیا. یہ ہے محبوب الہی کی شان. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو میں اس سے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میری طاقت بھی نہیں کہ میں آپ کی شان کو بیان کروں. یہ چند باتیں جو میں نے کتابوں سے پڑھی یا سنی بزرگوں سے، وہ میں نے بیان کرنے کی صرف ایک کوشش کی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے والی بات ہے، کس کی مجال ہے محبوب الہی کے مقام کو بیان کرے. تو یہ صرف تبرکن بیان کیا تاکہ آپ کے دل میں اور ان کی محبت پیدا ہو. اور آپ کو پتہ ہے شیخ ہوتا کیا ہے بھائی؟ کس کو شیخ کہتے ہیں؟ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ شیخ وہی ہے جو تعویذ گنڈے کرے، جو دم درود کرے، جو جن بھوت نکالے، جو جادو کی کاٹ کرے، وہی شیخ ہوتا ہے. ابھی اس کا تو واسطہ نہیں ہے شیخ سے. شیخ کا کام تو آپ کو دین کی تعلیم دینا ہے، شیخ کا کام تو آپ کی داد رسی کرنا ہے، شیخ کا کام تو فقراء غرباء کی مدد کرنا ہے، اور آپ کو ویسا مدد کرنے والا بنانا ہے، آپ کو اللہ والا بنانا ہے، آپ کو اللہ کا دوست بنانا ہے. جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے بھائی تو یہ سارے مسائل خود ہی آپ کے حل ہو جائیں گے. یہ جن بھوت بھی نکل جائیں گے، یہ روزی میں بھی برکت ہو جائے گی، یہ جادو کی کاٹ بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہی ہو جائے گا. اب یہ کیسا کہ نظام ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی شخص خدا کا بننا ہی نہیں چاہتا، کوئی شخص نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، روزے رکھنا ہی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتا، دنیا بھر کی تمام برائیوں سے وہ کرنا چاہتا ہے، ذخیرہ اندوزی وہ کرنا چاہتا ہے، ہاں مال میں ملاوٹ وہ کرتا ہے، تمام برائیوں سے بھرپور ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد، پیر صاحب دعا کر دو میرا کام ہو جائے بس. اور عام لوگوں کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی یہ جو ہے یہ جن بھوت نکالنا، یہ بیماری شماری دور کرنا، تو ہر کوئی شخص کر سکتا ہے. ایک ہندو بھی کر دے گا بھائی، ایک عیسائی بھی کر دے گا، بیماری سے شفا آپ کو ڈاکٹر بھی دے دے گا. وہ آپ کو شیخ تو نہیں ہو سکتا آپ. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سلسلے میں کا سلسلہ جو ہے وہ للہیت والا سلسلہ ہے. ہمارا سلسلہ تمام سلاسل کا مجموعہ ہے. سلسلہ ابوالولائے خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، حضور غوث پاک سے بھی نسبت ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بابا فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی ہماری نسبت ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ شہاب الدین سہروردی سے بھی ہماری نسبت ہے، حضرت اللہ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہماری نسبت. تمام سلاسل کا مجموعہ الحمدللہ. اور اسی فیض کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اللہ ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا. میرے پیر و مرشد والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا بھی عرص پاک ہے. انہوں نے انہی بزرگوں کی جو ہے کی پیروی کرتے ہوئے، انہی کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ساری زندگی اللہ کے لیے وقف رکھا. اس زمانے کے لحاظ سے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے، لوگوں کی رشد و ہدایت فرماتے رہے. ہر جمعرات کو ہمارے گھر پہ جو ہے جیمس آباد میں، جھڈوں میں، جہاں کہیں پہ بھی رہے، حیدرآباد میں ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی. آج بھی اللہ کا شکر ہوتی ہے. ہر سال حضرت خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک نہایت شان و شوکت سے ہوتا تھا. آج بھی ہو رہا، اور اب تو بے شمار عرص ہو رہے ہیں. دادا حضرت کا ہی نہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کی عنایات ہیں، بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ نے بھی اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے، حضور غوث پاک کی پیروی کرتے ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء کی پیروی کرتے ہوئے، آپ نے بھی عقل حلال آپ نے کھایا. کبھی حرام کا ایک پیسہ تک آپ کے وجود میں نہیں گیا. آپ اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں آپ کے تقویٰ کا کہ جب ہندوستان سے آئے تو جب لوگوں نے کلیم داخل کیے یہاں پر اپنے وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس جو انڈیا میں جائیداد تھی وہ جہاں پہ لوگوں نے آ کے اپنے کلیم داخلی بھی، ہمارے پاس اتنی زمین تھی، اتنے مکان تھے، اس کے عوض میں یہاں پہ جو لوگ یہاں سے ہندو یہاں سے چھوڑ کے گئے ہندوستان چلے گئے تو ان کے مکانات اس کے عوض میں ملتے تھے. تو قبلہ پیر و مرشد والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی کچھ
چھوٹی سی زمین کا ایک پٹا تھا، آپ نے بھی بالکل خاص میں جا کر کلیم آفس میں وہ جمع کرایا، تو اس وقت کے کلیم آفیسر نے کہا کہ خان صاحب یہ زمین تو آپ کے نام پر ہو جائے گی۔ اس وقت تقریباً 8 ایکڑ یا 7 ایکڑ کی زمین تھی، اس وقت ہم جڈو میں رہتے تھے، لیکن آپ کو 5 روپے آپ کو خرچی دینی پڑے گی۔ یہ 1950 کے آس پاس کی بات میں کر رہا ہوں۔ 5 روپے آپ کو خرچی دینی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے رشوت لے گا اور رشوت لے کر یہ مجھے زمین دے گا۔ اسی وقت ہی آپ نے تمام کاغذات پھاڑ کر واپس آ گئے اور دوبارہ رخ ہی نہیں کیا کلیم آفس سے۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا۔ آپ نے پہلے فوج میں ملازمت کی انڈیا میں، کچھ عرصے ملازمت کے بعد ہمارے دادا جناب سعد اللہ خان صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اپنے والد کے انتقال کے بعد پھر آپ جو ہے واپس ہمارے گاؤں نواں ضلع جھنجھنو راجستھان میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان بننے تک ایک طویل عرصے تک جو ہے وہاں کی مقامی پولیس میں ملازمت کی آپ، اور اس طریقے سے آپ نے ملازمت کی۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اپنے پاس جو ہے وہ ایک تھیلی اپنے پاس رکھتے تھے جو چنوں سے بھری ہوئی ہوتی، چنے اس میں بھرے ہوتے تھے، جہاں کہیں آپ کو بھوک لگتی چنے کھا لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے۔ پانی کا ڈول اور رسی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اونٹ آپ کے پاس ہوتا تھا، ملازمت کرتے تھے اس میں پولیس کے اندر۔ زندگی پر ایسے آپ نے وہاں پہ جہاں کہیں موقع ملا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر، اور کھانا کسی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پتہ نہیں کس حالت میں بنایا، کیسا اس کا رزق ہے، کس حالت میں بنایا، پاک ہے ناپاک ہے، کس حالت میں بنایا، کسی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے آپ۔ اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، آپ کے تقوی کے یہ عالم تھا۔ اور وہ رسی یہ ڈول ہماری والدہ کے پاس ان کی وصال تک ہمارے پاس موجود تھا۔ تو جب آپ نے یہ تقوی اختیار کیا اور آپ کی زہد کا، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا قبلہ پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ صبح عشاء کی نماز سے لے کے صبح تہجد تک مسلسل ذکر بالجہر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے، مسلسل روزانہ، ایک آدھ دن نہیں کر رہی۔ اس میں 40 سال تو میں کم سے میں کم کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے سال ہوں، 40 سال تو میں کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کی عبادت کا، اور کتنا ہی ہوگا اس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہما وقت ذکر فکر کی حالت میں رہنا، ہما وقت پاس انفاس حب سے دم کرتے رہنا، یہ آپ کا عالم تھا، آپ کی عبادت کا، آپ کی زہد کا۔ اور کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، میں اتنی بڑی ہماری گدی ہے خواجہ قمرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میں وہاں کا خلیفہ ہوں، کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ کی سادگی اور یہ آپ کا وہ تھا۔ حتیٰ کہ بے شمار لوگوں کو، تو برادری کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ آپ دادا فتح محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بعد میں پتہ چلا آپ کے وصال کے بعد، اور کوئی آپ کی ظاہری شکل سے آپ کو شناخت بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اتنے بڑے مقام کے بزرگ۔ اب آپ کے مقام کا آپ اندازہ لگائیں، میں ایک ہلکی سی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ اب آپ کا وصال ہو چکا، اس طرح کی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب میں قبلہ پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، آپ کے ساتھ میں نے حج کیا الحمدللہ 1990 میں، تو حج پہ جانے سے پہلے 1 سال پہلے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم حج پر پہنچے اگلے سال، تو مسجد نبوی کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس مراحل سے، کس امتحان سے گزارتا ہے۔ آج کا مریض کوئی بھاگ جائے، لے حضور کے دربار میں آ کے ہمارے ساتھ میں واپس جا رہا ہوں سماروہ میں، تو کیا فائدہ مدینے آنے کا، نعوذ باللہ۔ تو میں اسی وقت آپ کو ادھر سے اسپتال لے کے میں بھاگا۔ بہرحال پھر ہم لوگ واپس مکہ شریف آ گئے، تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی آپ نے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے مراحل سے گزارے۔ ہماری بلڈنگ تو بالکل ہی قریب تھی خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں بالکل ہی قریب تھی، صرف روڈ کراس کرنا پڑتا تھا، تھوڑی سی دوری تھا، لیکن بہت ہی پرانی بلڈنگ تھی۔ اس میں تین منزلہ تقریباً کوئی 70-80 سیڑھیاں چڑھ کے، اور وہ بڑی بڑی اونچی سیڑھیاں پرانے زمانے کی، اس کے بعد ہمارا کمرہ شروع ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹر کے پاس میں لانے لے جانے کے لیے ایک اس وقت میرے ساتھ میں ایک احمد نام کا ایک سندھی تھا، اللہ اس کو خوش رکھے، اس کے درجات بلند کرے، ادھر کا مٹیاری کے پاس۔ وہ بیچارہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے کمرے سے اتارتا اور چڑھاتا تھا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے۔ تو چونکہ ڈاکٹر کی سختی سے ہدایت تھی، تو پھر وہ میں ان کو حرم شریف میں نہیں لے کے جاتا تھا، وہیں پہ نماز پڑھتے تھے اپنے کمرے کے اندر ہی۔ پھر جب حج کا وقت آ گیا تو حج کیا۔ حج میں طواف زیارت کے لیے جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے،
ابھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہی ہے، مقام ابراہیم کے پاس میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ 4 نورانی چہروں والے بزرگ ایک دم سے آ کے میری طرف لپ گئے، اللہ! فرمایا کہ حاضر ابو، کیا یہ تمہارا باپ ہے؟ میں نے کہا کہ نعم جی۔ فرمایا کہ مبروک مبروک مبروک، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک۔ اس کے بعد پھر ذرا سا ہم آگے چلے، میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا قبلہ پیر و مرشد کا، تو مجھے فرمایا کہ بات سن، اپنے بولنے کے اندر فرمایا کہ بات سن، تم تو مجھے وہاں کمرے میں بند کر کے آتے تھے نا کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ نیچے نہیں اترنا، حرم شریف نہیں جانا، میں یہاں پہ یہ آب زمزم کے کنویں کے پاس آ کر یہاں پہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ آپ نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی کا راز ظاہر کیا، کبھی بھی کوئی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، یہ عالم تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، وہ بہت سارے واقعات ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، جب آپ کا وصال ہوا ہے، وصال کے بعد خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک تھا 6 رجب کو، تو میری ہمشیرہ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ مسند کے اوپر محفل میں قبلہ پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے۔ پھر میری بہن نے بڑی بہن کو بلایا، اس نے دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو بلایا، اس نے دیکھا، کئی ہمارے گھر کی کئی خواتین نے دیکھا کہ آپ جیسے زندگی میں بیٹھے تھے ویسے کہ ویسے وہیں بھی تشریف فرما۔ اور اس سے بڑھ کے اور آپ کو بات بتاؤں، یہ کچھ باتیں تو میں نے کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ کی ہوئی بھی ہوں گی کہ آج ان کا عرس پاک ہے، تو تاکہ اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو کہ آپ کا ہاتھ کس بزرگ کے ہاتھ میں، کہ جب پیر و مرشد کا یہ عالم ہے تو پھر دادا قمر الدین شاہ کا کیا عالم ہوگا، پھر سیدنا امیر ابو اللہ رحمۃ اللہ کا کیا عالم ہوگا، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا عالم ہوگا، پھر غوث پاک کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بزرگ تھے ڈگری سے، ہمارے قائم خانی برادر سے ان کا تعلق تھا، جناب شیر محمد خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ نے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے اپنی زیارت سے نوازا خواب کے اندر، چہلم سے بھی پہلے، آپ کے چہلم سے پہلے، اور فرمایا کہ اقبال کو بول دینا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے اور اپنی والدہ کا خیال رکھے۔ ابھی اس طرح کے واقعات بہت کم بزرگوں کے، ایسے بزرگ بڑے بڑے مشائخ کے پڑھنے میں آتے کتابوں میں کہ جنہوں نے اس طرح سے آ کے اپنے مغفرت کی بشارت دی۔ یہ مقام قبلہ پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت ساری باتیں جو اس عام محفل میں کرنے کی نہیں ہوتی، جب آدمی اپنے بزرگ کی، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو راز و نیاز میں شریک بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا ہاتھ ایسے کامل ولی کے ہاتھ میں، ہمارا ہاتھ سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اور حضور خواجہ محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی رحمتوں، ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو اور صاحبہ خانہ کو بھی اور حاضرین کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ وما علینا الا